مولانا صاحب یہ افغانستان کے حوالے سے دو متضاد بیانیے پاکستان کے اندر، ایک گورنمنٹ ایک طرف شہری ہوتی ہے، باقی حکومت کے بیانات ہوتے ہیں، کردار ہوتا ہے۔ یہ 70 سالوں سے افغانستان پر اسے کیوں نہیں بنا سکے؟ واضح طور پر کیا مشورہ دیں گے، کیا اس حوالے سے؟ جب تک ہمارے دماغ سے یہ کیڑا نہیں نکلے گا کہ ہم نے افغانستان کو زیر نگین رکھنا ہے اور افغانستان میں کوئی حکومت وہ ہماری مرضی کے بغیر نہیں چلے گی، اس وقت تک معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ہمیں ایک آزاد افغانستان، ایک صاحب استقلال افغانستان، ایک خود مختار افغانستان، اس پر توجہ رکھنی چاہیے، اور ماضی کے جو ہمارے اس حوالے سے قربانیاں ہیں ان کو کسی ایک کامیاب نتائج تک ہمیں پہنچانا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں سفارتی جو ہماری 70 سالہ یا 78 سالہ کوششیں ہیں وہ اب تک کیوں ناکام ہیں، یہ مستقل ایک سوال ہے۔ یہ کافی نہیں ہے ہم نے بڑی کوشش کی اور افغانی نہیں مانتے، اور ہم نے بڑی کوشش کی اور افغانی نہیں مانتے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیوں نہیں مانتے۔ کیا ساری غلطیاں 70 سال سے انہی کی طرف ہیں، اور کیا ہماری طرف بالکل کوئی غلطی نہیں ہے؟ یہ بھی ہمیں قومی سطح پر سوچنا چاہیے۔ افغانستان صرف حکومت کا نام نہیں ہے، افغانستان صرف وہاں امارت اسلامیہ کا نام نہیں ہے، افغانستان وہاں کے عوام کا بھی نام ہے، افغان قوم کا نام ہے۔ افغان قوم کے ہمارے ساتھ رشتے ہیں، ہمارے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ہمارے ساتھ ان کی برادریاں شریک ہیں، اور ہمارے ساتھ ان کی معاشرت شریک ہے۔ ان تمام رشتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں افغانستان کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ یہ ہر وقت رجیم چینج اور رجیم چینج اور رجیم چینج کی باتیں، یہ شاید نہ ختم ہونے والا سلسلہ بنے۔ ظاہر شاہ کے خلاف ہم نے انقلاب کی حمایت کی، پھر اس کے بعد کمیونسٹ انقلاب آیا تو ہم نے ان کے خلاف جہاد، اس وقت ہم امریکہ جب آیا تو ہم بھی شامل ہو گئے، پھر وہی امریکہ تھا اس نے طرف تبدیل کر دیا تو مشرف کے زمانے میں ہم پھر امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے۔ آج ہم پھر ایک دفعہ امریکہ کی خواہشات کے مطابق، یہ کیسا امریکہ ہے کہ پاکستان کی اگر انڈیا سے لڑائی ہو تو کریڈٹ لیتا ہے کہ میں نے جنگ بند کرا دی، اور اگر افغانستان کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو کہتے ہیں پاکستان ٹھیک جا رہا ہے، اس کو اور کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ان کی بدنیتی پر دلالت کرتی ہے، اور ہمیں کسی کے ٹریپ پہ نہیں آنا چاہیے۔ وہ اب خود ٹریپ پہ آ چکے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، اور وہ کامیابیاں حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ پاکستان کو ہر قدم احتیاط سے اٹھانا چاہیے اور پارلیمنٹ کو اعتماد دینا چاہیے۔